نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين رواه الطبراني. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ روایت مروی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جل شانہ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر رحمت نازل فرماتے ہیں. اور دوسری روایت جو صحیح مسلم میں ہے جس کے راوی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اس روایت میں یہ ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تسحروا فإن فی السحور برکہ، سحری کیا کرو اس لیے کہ سحری میں بڑی برکت ہے. اور تیسری روایت حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما سے ہے جس میں وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا فضل ما بین صیامنا و صیام اہل الکتاب اکلۃ السحر. آپ نے فرمایا کہ ہمارے اور اہل کتاب کے روزے میں سحری کھانے سے فرق ہوتا ہے. وہ سحری نہیں کھاتے اور ہم سحری کرتے ہیں. یہ تین روایتیں مختصر سی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی. ان تینوں روایتوں سے یہ بات واضح طور پر سمجھ میں آ رہی ہے اور مسلمانوں کو اس بات کی ترغیب دی جا رہی ہے کہ جب رمضان شروع ہو اور رمضان میں ظاہر ہے کہ سحری بھی کرتے ہیں تو سحری ضرور کر لینی چاہیے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک بڑا انعام اور احسان ہے کہ اس امت کو اللہ تعالیٰ نے ایسی ایسی چیزوں پر ثواب عطا فرمایا ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی برکت سے جو بظاہر اپنے نفع کی چیز ہے. بھئی نماز آدمی پڑھ رہا ہے، آدمی روزہ رکھ رہا ہے، افطار کر رہا ہے، سحری کر رہا ہے. اب یہ سحری کرنا اور افطار کرنا یہ کون سا مجاہدے کا کام ہے؟ افطار کر رہا ہے تو اپنی پیٹ پوجا کر رہا ہے، سحری کر رہا ہے تو کھانا کھا رہا ہے اپنے نفس کے لیے. لیکن یہ باعث ثواب کیوں ہے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی وجہ سے، کہ چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سحری فرمایا کرتے تھے اور آپ حضرات صحابہ کو باقاعدہ ترغیب دیا کرتے تھے کہ سحری کرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سحری میں بڑی برکت رکھی ہے. اب بات یہ ہے کہ سحری کا وقت کیا ہے اور سحری کس وقت کرنی چاہیے. سحری کا سب سے بہتر وقت جو ہے وہ رات کا آخری حصہ ہے. عام طور پر اس میں کوتاہی ہوتی ہے کہ 12-1 بجے 2 بجے بھی آدمی کھانا کھا لیتا ہے اور کھانا کھا کر سو جاتا ہے. تو اس طریقے سے کرنے سے روزہ تو اس کا ہو جائے گا، لیکن جو اصل سحری کا وقت ہے آخری شب، اس وقت کی حدیث میں یہاں پر ترغیب دی گئی ہے کہ اس وقت تم سحری کرو. وجہ اس کی یہ ہے کہ جتنا آپ صبح کے قریب اور صبح صادق سے پہلے تک کہ جب آپ سحری کریں گے تو وہ دن بھر آپ کا اچھا گزرے گا اور اس میں بھوک اور پیاس کی شدت کا احساس نہیں ہوگا. اور اگر آپ نے 12 بجے اور 1 بجے کھانا کھا لیا سحری کی نیت سے اور کھانے کے بعد آپ سو گئے، اب بسا اوقات سونے کے نتیجے میں فجر کی نماز بھی نکل جاتی ہے اور جتنا وقت لمبا ہوگا اتنا زیادہ بھوک اور پیاس کا احساس ہوگا. اور جتنا آخری وقت میں آپ سحری کریں گے تو انشاءاللہ وہ جسم کے لیے تقویت کا باعث ہوگا. اور یہاں پر اس روایت میں دیکھیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر رحمت نازل فرماتے ہیں. یہ کتنا عظیم عمل ہے جس میں سراسر اپنا فائدہ ہے، لیکن سنت کی اتباع
کی نیت سے اگر آدمی یہ کام کر لے تو وہ باعث اجر اور باعث ثواب ہے۔ دوسری بات یہ کہ سحری کا وقت ختم ہونے سے دو باتیں بڑی اہم ذکر کرنی ہے آج۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ سحری کا وقت ختم ہونے سے 10-15 منٹ پہلے ہم تمام کی تمام چیزوں کو نمٹا دیں، ورنہ عام طور پر یہ منظر دیکھنے میں آتا ہے کہ یہاں پر اذان ہو رہی ہے اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ ایمرجنسی نافذ ہو گئی ہے۔ ایک بھاگ رہا ہے پانی کے لیے، دوسرا بھاگ رہا ہے ارے ایک گھونٹ چائے کا تو دے دو، تیسرا کہہ رہا ہے ارے میری دوائی تو رہ گئی ہے، ایک ہبڑ دبڑ مچی ہوئی ہے۔ ہوتا ہے گھروں میں ہوتا ہے۔ اس لیے میری درخواست یہ ہے کہ اپنے روزے کو خراب ہونے سے بچائیں۔ دوسری بات جو مجھے عرض کرنی ہے وہ اسی سے متعلق کرنی ہے، تو کم از کم 15-20 منٹ پہلے ہم کھا پی کر کلی کر کر مسواک کر کر برش کر کر تمام کی تمام چیزوں سے فارغ ہو جائیں، اس لیے کہ یہ جو آخری بالکل وقت ہے سحری کا، یہ وقت بڑا قیمتی ہے۔ اس وقت کو ہبڑ دبڑ میں، اس وقت کو بھاگنے دوڑنے میں نہ لگائیں۔ خواتین جو بیچاری گھروں میں ہماری مائیں ہیں، بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، ان بیچاریوں کا بھی کچھ حق بنتا ہے کہ وہ بھی کچھ رکعت تہجد کی نماز پڑھ لیں، وہ بھی جانے ماں پر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کے سامنے رو لیں، دھو لیں، دعائیں کر لیں، اللہ تعالیٰ سے اپنی مغفرت کروا لیں۔ ان کو تو ہم چھونک دیتے ہیں کچن کے اندر، افطاری میں بھی یہ حال ہوتا ہے۔ اس لیے کہ صاحب کو گرم پکوڑے اور گرم سموسے اور گرم چھولے اور چاٹ، یہ ساری چیزیں بالکل فریش چاہیے، بالکل۔ ذرا سی اگر ٹھنڈی ہو جائے تو ایک آسمان سر پر بسا اوقات اٹھا لیا جاتا ہے۔ اللہ کے بندے کم سے کم ان تمام کی تمام چیزوں میں اپنے وقت کو آدمی ضائع کر رہا ہے۔ افطاری کا بھی حال یہی ہے، کم از کم افطاری میں 15 منٹ پہلے آدمی دسترخوان پر سب آ جائیں، چولہا بجھ جائے۔ اور ویسے میرا اگر اختیار ہو تو یہ گیس والوں سے میں یہ کہہ دوں کہ 15 منٹ پہلے جو ہے وہ گیس بند کر دیں، لیکن ظاہر ہے کہ میرا اختیار نہیں ہے، تو 15 منٹ پہلے 20 منٹ پہلے دسترخوان پر جمع ہو جائیں، سارے کے سارے لوگ اجتماعی دعا کریں یا انفرادی دعا کریں۔ یہ بیچاری جو خواتین ہیں عام طور پر ان کو یہ یکسوئی کے لمحات میسر نہیں آتے، وہ پکانے میں ہم ان کو اتنا مصروف کر دیتے ہیں، اتنا مصروف کر دیتے ہیں کہ نہ وہ کوئی دعائیں مانگ سکتی ہیں، نہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو سکتی ہیں۔ اس لیے اپنے گھر والوں پر اور خواتین پر خاص طور پر ان کا خیال رکھنا چاہیے اور ان کے اوپر ہمیں ترس کھانا چاہیے۔ سحری میں بھی معاملہ یہی ہے اور افطاری میں بھی معاملہ یہی ہے کہ 15-20 منٹ پہلے ساری کی ساری چیزوں کو چھوڑ کر ہم اجتماعی دسترخوان پر بیٹھ جائیں اور بیٹھ کر ہر آدمی انفرادی طور پر دعا میں مصروف ہو جائے۔ انشاءاللہ جب سفید داڑھی والے بھی اور بڑی عمر کی خواتین بھی، چھوٹے بھی، بڑے بھی، سب ہاتھ اٹھا کر جب اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے تو وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس گھر میں انشاءاللہ اپنے برکتیں نازل فرمائیں گے، اس گھر میں برکتوں کا ظہور ہوگا۔ لہذا ایک تو اہتمام اس بات کا کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آخری جو وقت ہوتا ہے سحری کا، اس میں بسا اوقات تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ اذان شروع ہو گئی اور ہم پانی پی رہے ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ روزہ نہیں ہوتا، روزہ نہیں ہوگا، آپ اپنے روزے کو شک کے اندر ڈال رہے ہیں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ سحری کے وقت ختم ہونے کے بعد جب فجر کا وقت داخل ہوتا ہے تو اس وقت مؤذن اذان دیتا ہے۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں، فجر کا جب وقت داخل ہوتا ہے، فجر کے وقت کے داخل ہونے کے بعد مؤذن اذان دیتا ہے۔ لہذا اگر آپ اس وقت تک کے کھا پی رہیں گے فجر کی اذان ہو گئی تو آپ کا روزہ نہیں ہوا۔ سحری کا جو وقت ہے وہ فجر کے وقت کے داخل ہونے سے پہلے پہلے تک ہے۔ اسی لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ احتیاط اس کے اندر ہے کہ آپ 10 منٹ 15 منٹ پہلے اپنی تمام کی تمام چیزوں کو نمٹا لیں اور تمام کی تمام چیزوں سے آپ فارغ ہو جائیں۔ اور یہ جو وقت ہے افطاری کا وقت اور سحری کا، یہ جو آخری کا وقت ہے، یہ بہت خاص وقت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اور میری ایک بہت مؤدبانہ، عاجزانہ، برادرانہ درخواست اور التماس یہ ہے کہ جو حضرات یہاں پر مسجد میں افطاری کرتے ہیں، یہ مسجد کے صحن میں
किनारों पर बैठे होते हैं, गपशप लगा रहे होते हैं, यानी वो वक्त के जिसमें दुआओं में आदमी को मसरूफ होना चाहिए, अल्लाह ताला के सामने रोने धोने में वक्त गुजारना चाहिए, अल्लाह के सामने तौबा इस्तिग़फ़ार करनी चाहिए। सामने वो दस्तरखान लग रहा है, वो लोग काम में मसरूफ हैं और वहाँ सहन के किनारों पर मुडेर पर बैठकर वो अपना आराम से वो मंजर देख रहे होते हैं और गपशप लगा रहे होते हैं। मेरी दरख्वास्त ये है कि अपने वक्त को कीमती बनाएं, वक्त को ज़ाय न करें। फिर ये वक्त हम चाहेंगे भी तो शायद हो सकता है कि ना आए। अल्लाह ताला ने ये वक्त दिया, आप दुआ में मुतवज्जो हो जाएं। जैसे ही वक्त हो जाए आपसे आप अफ्तारी कर लें, वहां बैठें, आराम से अफ्तारी करें, लेकिन आखिरी जो वक्त है उसको गपशप में न लगाएं। अल्लाह ताला इन सारी की सारी बातों पर हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।